اس میں اس کی جہنم کی آوازوں کی آہٹ بھی نہیں سنے گا۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور اس میں جو ان کے جی چاہیں گے اس باغات میں جنتوں میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر، ان کو نہیں غمزدہ کرے گی اس دن کی سب سے بڑی گھبراہٹ۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کو آگے سے ملیں گے فرشتے اور فرمائیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي، آج کا تمہارا وہ دن ہے، كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، قطعی سے جن للکتب، جس طرح کاتب اپنے اوراق کو، رجسٹر کو، لکھنے والی چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے پہلی دفعہ ہی اس کو پیدا کیا، اسی طرح ہم اس کو پھر ریپیٹ کر دیں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، بے ہم ایسے کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے تحقیق لکھ دیا زبور میں اس نصیحتوں کے بعد، ان الارض یرثها، بے شک وہ سرزمین جو جنت کی سرزمین ہے، یرثها عبادی الصالحون، اس سرزمین کے نیک اور صالحین ہی وارث بنیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس فیصلے میں، اس دعوت میں ایک پیغام ہے عبادت کرنے والی قوم کے لیے۔ وما ارسلناک الا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الا رحمت للعالمین، مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت و شفقت بنا کر۔ قل، آپ فرمائیں نبی مکرم، انما یوحی الی، بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور یہ وحی جو کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ فہل انتم مسلمون، کہ ہو تم اس کو تسلیم کرنے والے، ماننے والے، اللہ کی الوہیت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے والے، تسلیم کرنے والے ہو؟ یہ سوال تھا۔ حضرات، لات، منات، ہبل وما الی غیر ذالک، وہ مورتیاں جن کو لوگ اپنے اپنے ادوار میں پوجتے رہے، کی جاتی رہی، اور لوگ وہ ہوں گے جو ان پتھروں کو، مورتیوں کو معبود سمجھ کر، معبود بنا کر پوجتے رہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ ہے جہنم میں اس کا ایندھن بنے گا۔ اور بڑی عجیب بات ہے سمجھنے والی، آگ میں پتھر پھینکے جائیں تو آگ ماند پڑ جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یا بجھنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو عجیب بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو بت ہیں، معبود ہیں، اور یہ مورتیاں جو ہیں جن کو بنایا، سجایا اور ان کو پوجا گیا، جہنم میں جب پھینکا جائے گا تو یہ اس طرح سمجھ لیجیے جہنم کی آگ اور زیادہ بڑھے گی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان مورتیوں کو جس طرح یہ وہ چیزیں جس میں آگ بھڑکتی ہے، وہ اس کو وہ مادہ بنا دیا جائے گا جس میں آگ اور زیادہ بڑھتی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ کیفیت معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے، جہنمیوں سے، اس آگ سے اور اس سارے منظر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و معمون رکھے۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر لات، منات، ہبل یہ الہ ہوتے تو اس میں آگ میں کیوں جاتے ہیں؟ اس میں بعض لوگوں نے ایک اور سوال کیا ہے، ضمنی طور پہ سوال بھی ذہنوں میں آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے نبیوں کی عبادت کی ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت والے دن سوال کریں گے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ عیسیٰ تم بتاؤ، تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں، وہ کہیں گے اللہ میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو جانتے نہیں یہ کیا کرتے رہے۔ تو یہ نبی ہوں، ولی ہوں یا صالحین ہوں جن کی عبادت کرتے رہیں، وہ معاذ اللہ وہ جہنم میں نہیں جائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں عبادت کرنے والے جن کی مورتیاں، بت بنائے گئے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہر ایک، وہ پوجنے والا بھی اور جس کی پوجا کی جاتی رہی ہے وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں، آگ میں رہیں۔
ایک اور بات لوگ مذاق کے طور پر سوال کرتے ہیں، جی وہ آگ کو آگ میں پھینک دیا جائے تو آگ کو آگ میں ڈال دیا جائے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے تو اس کو اس میں پھینک دیا جائے تو کیا اس کو فرق پڑے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، جہنم کی بعض وادیاں دوسری وادیوں سے پناہ مانگتی ہیں۔ جہنم کے اندر اتنی شدت والی وادیاں جہنم کی آگ کی موجود ہیں کہ وہ دوسری وادیوں سے پناہ مانگتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کو آگ میں اگر پھینک دیا جائے، مٹی ہے نا، مٹی تو مٹی سے انسان بنا ہے، تو مٹی کا تودا اگر مارا جائے تو درد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے مٹی سے بنے ہوئے کو مٹی ماری جائے تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مٹی کا تودا، مٹی کا اسراف سمجھ لیں، جس کو ہم ڈیلا کہہ سکتے ہیں، وہ اٹھا کے مارو کسی کے تو درد ہوگی۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں جی اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اللہ ہے تو دکھاؤ، یہ دہریہ لوگوں کا سوال ہے۔ تو جب پھینکا جائے، مارا جائے تو ظاہر ہے چلانا ہے، تو کہو کیوں چلاتے ہو؟ جی درد ہوتی ہے۔ بتاؤ کہاں درد ہو رہی ہے، دکھاؤ۔ وہ کہتا ہے جی درد نظر نہیں آتی، لیکن درد ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ الہ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتے، سارے کارخانے اور کارنامے نظر آتے ہیں، اسی کے بنائے ہوئے سارے کارخانے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سوال جواب کر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کراس کوسچن بھی کہا جا سکتا ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ پھر ان کی کیفیت بیان کی ہے، لہم فیہا زفیر، ان کے لیے بڑی چیخ و پکار ہوگی۔ بعض مفسر لکھا ہے کہ زفیر اور گدے کی وہ جو باریک آواز ہوتی ہے پہلے نکالتا ہے، شہیق بھی گدے کی آواز کو بولتے ہیں، جب آخر میں آواز اس کو شہیق بولتے ہیں، اور شروع کرتا ہے باریک آواز ہوتی ہے، باریک اور موٹی گدے کی آواز کی ذات تشبیہ دے کر فرمایا جہنمی جس طرح گدھا چلاتا ہے، اور اس کی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحویر، سب سے بدترین اور جو ناخوشگوار لگنے والی آواز ہوتی ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے۔ تو گدھے کی آوازوں، چیخوں پکاروں کی طرح جہنم چلا رہے ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہ کسی کی بات نہیں سن پائیں گے، اپنے ہی چیخ چخاڑا ان کا ہوگا۔ جہنم میں آگے چل رہے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے یہاں تقدیر کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے علم محیط کا اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے علم محیط کی بنیاد پر جن کے مقدر میں حسنات، نیکیاں، بلائیاں، کامرانیاں لکھی ہوئی ہیں، فرمایا اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے بڑا دور رکھے جائیں گے۔ اور جنہوں نے پاس ہونا ہے، ان پاس ہونے کا، رزلٹ ہونے کا علم اللہ کے علم میں موجود ہے، اس کا سارا سسٹم اللہ کے ہاں، اللہ کے علم محیط کے اندر درج ہے۔ تو مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامرانیاں، کامیابیاں لکھا ہوا ریکارڈ موجود ہے، وہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لیکن لوگوں کو پتہ اس نے چلے گا جیسے رزلٹ نکلے گا، خالق کو پتہ ہے، مالک کو پتہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے۔ توجہ ذرا فرمائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، رزلٹ کارڈ جب تقسیم ہوں گے تو وہ رزلٹ اللہ کی طرف سے حکماً ان کے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں کو دعوت دے گا آؤ میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین و ایمان تھا کہ میرا یہ حساب ہونے والا ہے اور اچھا حساب ہونے والا ہے، میں کامیاب ٹاپروں میں آنے والا ہوں۔ تو پڑھو، اور یہ سارا سلسلہ ہے۔ اولئک، ارشاد فرماتے ہیں، فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ وہی موج میلہ کرو جو تم عمل کرتے رہے نا، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد بھی اس کا رزلٹ ہے، خوش ہو جاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، جس کے بائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ ملا چلائے گا، روئے گا، پیٹے گا، کہے گا میرا رزلٹ کیوں آیا، میں کیوں، میرا ایسا معاملہ ہوا، میں ایسے نہ ہوتا، میں ایسے نہ ہوتا، میں مر جاؤں، میرے مال، میرے کوئی سلطان، برہان، دلیل کوئی کام نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے لا یسمعون حسیسها، وہ کامیاب و کامران ہونے والے جو خوش نصیب ہیں، وہ وہاں جہنم کی آگ اور سزاؤں کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور اس ماحول میں ہوں گے جو ان کے جی چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو دعویٰ کرو گے یعنی ڈیمانڈ کرو گے وہ بھی ملے گا، جو خواہش کرو گے وہ بھی ملے گا، وہاں موج میں کرتے ہوں۔
لا يحزنهم الفزع الاکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ بھی جب قیامت ہوگی اور اس قیامت الکبریٰ دنیا ننگی دوڑ رہی ہوگی پروانوں کی طرح، اس دن بھی ان کو کوئی گھبراہٹ لاحق نہیں ہوگی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، آگے استقبال کے طور پر، استقبالیہ کے طور پر فرشتے آگے ملیں گے اور فرمائیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، آج کا تمہارا وہ دن ہے جس سے وعدہ دیا گیا تھا، اگر با ایمان رہو گے، با حیا رہو گے، عمل صالح کرتے رہو گے، تم ایک دن ایسے اگر پاس ہو جاؤ گے، جنت ملے گی، انعام ملے گا، یہ ہے آج کا وہ دن جو تم کامیاب ہو گئے۔ تو ارشاد ہوتا ہے یوم نطوی السماء، جس دن آسمان کو لپیٹ دیں گے، قطعی سجل، جس طرح کاتب اپنے اوراق، اپنی فائل اور اپنے اوراق لکھے ہوئے فائل سمیٹتا ہے، نوٹس بک اپنی سمیٹ لیتا ہے، اور وہ جو نے اس میں سارا کوئی لکھا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں آتا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ارشاد ہوتا ہے ہم سارے آسمانوں کو لپیٹ کے مٹھی میں پکڑ لیں گے، اس طرح ہم آسمانوں کو لپیٹیں گے جیسا چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے کہ سارے آسمانوں کو لپیٹ کے ہاتھ میں پکڑے گا۔ اور ایک حدیث میں اندر جس طرح تم چھوٹی ساری روٹی جس کو چپاتی بولتے ہو، جس طرح ہاتھ میں رکھ کے تو اچھالتے ہو، اللہ ان کو اچھال کہے گا این الجبارون این المتکبرون، یہ دنیا میں گھومتے کرنے والے، تکبر کرنے والے، آکڑنے والے اور فرعون بننے والے کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ این ملوک الارض، دنیا کے بادشاہ کی طرح کوئی جواب نہیں آئے گا۔ لمن الملک اليوم، پھر اللہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک ہی غالب اور زبردست رب کی بادشاہت ہے، ادھر بھی تھی آج بھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے ان کو پہلے اپنے فرمان سے پیدا کیا تھا، اب اس طرح ان کو پھر ختم کر دیں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے۔ انا کنا فاعلین، بے ہم ایسے کرنے والے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ نے وعدہ کیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما، سارے وعدے۔ تو ارشاد ہوتا ہے توجہ جی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، ہم نے زبور میں نصیحتوں کے بعد اور بند و نصاحت فرامین کے بعد لکھا ہے کہ اس سرزمین کی، جنت کی جو سرزمین ہے، اس کے نیک لوگ وارث بنیں گے۔ کچھ لوگوں نے رائے پیش کی ہے نہیں، جس کو بادشاہت ملتی ہے وہ اس کو اس کا وارث بنایا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ بالکل غلط ہے، اس میں فرعون بھی آیا، اس میں دنیا کے بڑے بڑے ظالم لوگ بھی آئے، اس کا ہٹلر آیا جس نے دنیا کو تباہ کیا، بخت نصر آیا، لاکھوں کی تعداد میں دنیا کو زیر طاق کیا، اور اس میں سکندر اعظم آیا دنیا میں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس کا مطلب راضی ہے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا وارث بناتا ہے، پتہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ فرمائیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس اللہ نے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ ہے وہ وراثت جنت کی، فردوس جنت کی، اللہ یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، تو اس کی اللہ وراثت نیک لوگوں کو ملے گی۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، فرمایا ہے یہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت موجود ہے، عبرت کے نشان موجود ہیں، رہنمائی ان کے لیے موجود ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی محترم ہم نے آپ کو رحمت عالم بنا کے بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے، سارے جو لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، پرند چرند سب کے لیے۔ حدیث کے اندر بیان آتا ہے، توجہ کریں، رسول پاک جب تشریف فرما تھے، ایک اونٹ آیا، مسترد ہے یہ حدیث، مسترد حدیث، اونٹ آیا تو آپ کے سامنے آ کر وہ بیٹھ گیا اور اس نے سر جھکا دیا، سجدہ نہیں کیا، کوئی لگتا ہے رسول میں سجدہ اونٹ کرتے رہے، سارے سجدے غلط ترجمے کر کر کے خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو رسول پاک نے فرمایا لمن ھذا البعیر، کس شخص کا اونٹ ہے؟ جس کا اونٹ تھا میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے، شکایت یہ کرتا ہے کام میرے سے زیادہ لیا جاتا ہے، چارہ تھوڑا دیا جاتا ہے۔
تو امام علیہ بھی یہ فرمایا یہ رکھ کر ومار صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین، فرمایا کیوں مارتے اس کو، چارہ تھوڑا دیتے وہ کام زیادہ لیتے۔ حدیث میں بیان ہے ایک دفعہ صحابہ بیٹھے تھے، بلی گزری تو بلی کا ایک چھوٹا بچہ ساتھ تھا، تو بڑے پیارے لگتے ہیں بچے، صحابہ کرام نے اس بچے کو بلی کو روکنا چاہا پیار کے ساتھ، پھر سالتے بعد پھر اس کو چھوڑ دو، یہ ماں بن گئی ہے، بلی ماں بن جائے تو اس کا احترام ہے، تو اگر انسان کی ماں ہو تو اس کا کوئی احترام نہیں۔ حضرت ان جوابوں پر غور کرو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت، آپ کا میسج، آپ کے پروگرام، آپ کی سیرت پاک کو رحمت بنایا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر جائیں، نہ تسلیم کریں، نہ مانیں، ان کا جی نہ چاہے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، نہیں وہ اوپر والے، قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، ان سے کہو یہ تو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے، انما الہکم الہ واحد، اس میں یہی ہے کہ معبود ایک ہے۔ مجھے یاد ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خط لکھے، ہرقل کے نام بھی جب خط گیا، اور رومی حکومت کے نام اس دور کی سب سے بڑی مضبوط ترین حکومت تھی، تو دعوتی خط یہ نہیں تھا کہ کھانے کی دعوت تھی، دین اسلام قبول کرنے کی، اسلم تسلم یہ فرمایا آپ نے۔ تو وہاں جو میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے اندر جو سوالات کیے گئے، ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں باتیں پوچھی گئیں، وہ کرتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، سچ بولتا ہے یا کیا کہتا ہے۔ آخر میں اس نے سوال کیا تھا ترجمان کے ذریعے سردار ابو سفیان سے، ماذا یقول لکم، تو تمہیں کہتا کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، دعوت کیا ہے۔ تو وہاں صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ وہ متن کے اندر موجود ہے، وہ دعوت یہ لکھی گئی ہے، وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ کہتے ہیں لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے باپ دادے کہتے ہیں وہ چھوڑ دو، جو اللہ رسول فرماتے ہیں وہ نہ چھوڑو۔ اور کیا کہتے ہیں، یامر بالصلاۃ یامر بالصدق والعفاف، وہ کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، سچ بولا کرو، عفت اور پاک دامنی لنگوٹے کی حفاظت کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ یہ نچوڑ ہے سیرت پاک کا، جو بندہ یہ عمل کرے، شرک نہ کرے، توحید پر عمل کرے، اور آباد عادات کو اللہ رسول کے کہنے پہ چھوڑ دے، نماز پڑھے، سچ بولے، صلہ رحمی کرے، عفت اور پاک دامنی کو پکڑے، اللہ طول میرا ایمان ہے کہ اللہ طول بخش جائے جنت میں جائے۔ یہ خلاصہ ہے۔ تو فرمایا بھائی میں تو وہ جو میری طرف وہی کی جاتی ہے اس میں یہ الہ ایک ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم بھی ماننے والے ہوگے نہیں، اور پتھروں تمہیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو کہ نہیں، جس طرح کیا ہے اس طرح چلے گا، اللہ لفظ۔ توجہ جی، لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا، سوال کیا ہے اگر یہ معبود، یہ پتھر مورتیاں معبود ہوتے تو جہنم میں داخل ہو جائیں۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، ہر ایک اس میں داخل ہونے والا ہے۔ کیا مطلب ہے، یہ سارے وہیں رہنے والے ہیں۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا، کہتے ہیں ان کی آوازیں ہوں گی، وہ چیخو پکار ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہ خود کسی کی بات نہیں سن پائیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَى، بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں سچی بات، حقیقت بات، کامرانی کی بات پہلے لکھی گئی ہے ہمارے علم میں، اولئک عنہا مبعدون، وہ سارے جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسها، وہ وہاں کو جہنم میں آنے جانے اس کے بعد چیخو پکار کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ اس میں جو ان کے جی چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو بڑی گھبراہٹ بھی غم زدہ نہیں کرے گی۔ وتتلقاهم الملائکہ، اور ان کو استقبال کریں گے فرشتے اور فرمائیں گے ھذا یومکم، آج کا تمہارا وہ دن ہے، الذی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے گئے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح کاتب اپنے اوراق اور اپنی تحریریں رجسٹر لپیٹتے ہیں۔ کما بدأنا اول خلق نعید، ہم اس کو جس طرح ہم نے اس کو ابتدا کی تھی یعنی بنایا تھا، نعیدہ ہم دوبارہ، اس قرآن میں آتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین بدل دی جائے گی، آسمان بھی زمین بھی سارا نظام بدل جائے گا۔
تو وعدن علینا یہ اللہ کے ذمہ وعدہ ہے سے کرنا، انا کننا فاعل ارشاد ہوتا ہے ہم ایسے کرنے والے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ہم نے زبور میں یہ بات لکھی من بعد ذکر نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها بے شک یہ جو جنت کی سرزمین ہے اس کا وارث کون بنے گا؟ عبادی الصالحون نیک اور صالح لوگوں کو میں جنت کی سرزمین فردوس کی سرزمین کا وارث بناؤں گا۔ ان فیہا لبلاغا لقوم عابدین یہ جو کتاب ہے وہ عابدین کے لیے اس کے اندر پیغام موجود ہے، تم بھی راہ راست میں چلو انعام پاؤ۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نہیں بھیجا ہم نے آپ کو رسول پاک کو خطاب ہے مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ قل انما یوحی الی کہہ دو بے شک وحی کی جاتی ہے میری طرف، اور وحی کا میسج کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون کیا بس تم ہو یہ بات تسلیم کرنے والے، ماننے والے؟ یہ سوالیہ نشان ہے، ہاں نہ میں جواب ہے۔